أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں ہم نے سابقہ لیکچر میں سنا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نعمتوں کی یاد دہانی کرائی اور چند احکام بیان فرمائے کہ عہد پورا کرو، حق و باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور اپنے آپ کو بھلا دینا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یاد رہے کہ اس آیت کا شان نزول خاص ہونے کے باوجود حکم عام ہے، ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں تعزیانہ عبرت ہے۔ یاد رہے اس آیت کی مراد وعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقوی اور پرہیزگاری پر ابھارنا ہے، بے عمل کو وعظ سے منع کرنا مقصود نہیں۔ یعنی یہ فرمایا کہ جب دوسروں کو وعظ و نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو، یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو وعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہوں، لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہی ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا تضاد اور خلوت و جلوت کا فرق دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ دنیا میں تو یہ اس قدر نقصان دہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے متعلق یہ تضاد ثابت ہو جائے تو لوگ زندگی بھر اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتے، بلکہ ایسوں کے عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے دین ہی سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ اور آخرت میں اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی انہیں جنت سے لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے یا رب، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور فرمایا بے شک نماز ضرور بھاری ہے، البتہ ان لوگوں پر بھاری نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ یعنی خوف خدا سے جھکے ہوئے دلوں پر نماز بوجھ نہیں، بلکہ نماز ان کے لیے لذت و سرور اور روحانی و قلبی معراج کا سبب بنتی ہے۔ اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اس مولا کریم کے دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آئیے ہم نئے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ اتأمرون حمزہ استفہام کے لیے آتا ہے، کیا تأمرون تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، بالبر بھلائی کا، نیکی کا، وتنسون واو کا معنی اور، تنسون تم بھول جاتے ہو، انفسکم انفسا جانوں کو، کم اپنی، انفسکم اپنی جانوں کو، اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، وانتم واو معنی اور، انتم تم، تتلون تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو، الکتاب کتاب،
حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، افلا کیا، فلا تعقلون فا معنی پس، لا تعقلون تم عقل نہیں رکھتے. تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ واستعینوا واو کا معنی اور، استعینوا مدد طلب کرو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ واو کا معنی اور، الصلاۃ نماز، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا واو کا معنی اور، انہا بے شک وہ یعنی نماز، لکبیرۃ ضرور بھاری ہے، لکبیرۃ ضرور بھاری ہے، الا مگر، سوائے، علی الخاشعین علی پر، الخاشعین ڈرنے والوں. واستعینوا بالصبر والصلاۃ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں یعنی جو ڈرتے ہیں. الذین وہ لوگ جو یظنون یقین رکھتے ہیں، ان بے شک ہم وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بے شک جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے. وَأَنَّهُمْ واو کا معنی اور، ان بے شک ہم وہ اور بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.